अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। हमने सूरतुल बकरा स्टार्ट की हुई है। लास्ट टाइम हमने आयत नंबर 86 तक किया था और आज हम आयत नंबर 87 से लेकर 90 तक उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और उसकी थोड़ी सी तफसीर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देख लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने पिछली आयत में क्या पढ़ा था। उसमें मतलब ये था कि अल्लाह ताला ने यहूदियों के बारे में फरमाया है कि जो मतलब लोग गुनाह करेंगे, जो तुमने गुनाह किए हैं उन तुम्हारे जो गुनाह हैं वो तुम्हें घेर लेंगे और तुमको दोज़ख में डाल दिया जाएगा और तुम लोग उसमें हमेशा रहेंगे। और फिर उन लोगों का जिक्र है जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमाल किए और वो जन्नत में जाएंगे और उसमें वो हमेशा रहेंगे। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मतलब कि हमने जो बनी इसराइल थे उनसे वादा लिया था कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की बात नहीं करोगे, वालिदैन के साथ एहसान करोगे और यतीमों मस्कीनों और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करोगे और लोगों से अच्छी बात कहोगे, नमाज कायम करोगे और ज़कात अदा करोगे। फिर तुम लोगों ने मतलब इनमें से सिर्फ चंद लोगों ने ही इस पर अमल किया और बाकी जो सब थे वो इस बात से फिर गए। ये यहूदियों का ही जिक्र हो रहा है। अल्लाह ताला ने इनसे ये वादा लिया था लेकिन उनमें से सिर्फ चंद लोग ही उस पर ईमान लाए थे, बाकी सब फिर गए थे। फिर अल्लाह ताला ने उनसे वादा लिया था कि तुम किसी का खून नहीं बहाओगे और ना ही किसी को अपने वतन से अपनी बस्ती से निकालोगे, लेकिन तुमने और इसका इकरार तो कर लिया था लेकिन तुम इससे बाज नहीं आए, तुमने वैसा ही किया और तुम खुद भी इसके मतलब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तुम खुद भी इसके गवाह हो जो तुमने इकरार किया था। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आयत थी उसमें औस और खजरज का बयान था कि औस और खजरज जो थी ना वो दो कौमें थी, आपस में उनकी दुश्मनी रहती थी और जो मदीना में थी ये दोनों जो कौमें थी और मदीना के जो इर्द गिर्द था उनमें दो यहूदियों की कौमें थी, एक बनी करीज़ा और बनी नज़ीर थी। जो बनी करीज़ा थी उनकी जो औस के साथ दोस्ती थी और बनी जो नज़ीरा थी बनी नज़ीर जो थी यहूदियों की कौम उनकी जो खजरज के साथ थी आपस में दोस्ती। और इन दोनों के साथ इनकी इतनी अच्छी दोस्ती थी कि अगर दोनों में बाहम लड़ाई भी होती तो वो एक दूसरे का साथ देते थे। तो यहाँ पे उसी का जिक्र हुआ है। नेक्स्ट आज हम करते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वा और लक़द बेशक आतैना हमने दी मूसा अलैहिस्सलाम को अलकिताबा किताब, वा और कफ़ैना हमने पीछे भेजी और कफ़ैना हमने पीछे भेजे मिन बादी इसके बाद बिर्रसूली रसूल, व आतैना और हमने दी ईसा इब्ने मरियम को मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम अलबैयिनात वाज़िया निशानियाँ, व अय्यदनाहु और हमने मदद की इसकी बिरूहिल कुदुस पाक रूह के जरिए, मतलब यहाँ पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। अफकुल्लमा तो क्या जब कभी जाअकुम आए तुम्हारे पास रसूल कोई रसूल बिमा इसके साथ जो ला तहवा नहीं पसंद करते अनफुसकुम तुम्हारे अपने दिल, तुम खुद उसको अगर पसंद नहीं करते, अस्तकबर तुमने तकब्बुर किया, फरीकन फिर एक घरों को कज़्ज़बतुम तुमने झुठलाया, व फरीकुन और एक घरों को तक़तुलून तुम कत्ल करते हो। यहाँ पे यहूदियों का ही जिक्र हो रहा है। और बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता की और इसके बाद बेदर पे रसूल भेजे, मतलब रसूल भेजे उसके बाद बहुत सारे, और हमने ईसा इब्ने मरियम को खुली निशानियां अता फरमाई और पाक रूह के जरिए इनकी मदद की। तो ए बनी इसराइल क्या तुम्हारा ये मामूल नहीं है? अल्लाह ताला उनको
سوالیہ پوچھ رہا ہے، کیا تمہارا یہ معمول نہیں ہے کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر تشریف لائے جنہیں تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے تو تم تکبر کرتے تھے، پھر ان انبیاء میں سے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے تھے اور ایک گروہ کو شہید کر دیتے تھے۔ جو یہودی تھے نا، ان کا یہی طرز عمل تھا۔ قدس کا ذکر کیا گیا یا اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، اور جو تھے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کئی طریقوں سے تائید ہوئی۔ سب سے پہلے تو ان کی جو ولادت ہوئی اس کو شیطان سے محفوظ رکھا گیا، پھر اس کے بعد جو حمل عیسوی قرار پایا، جو حضرت مریم علیہ السلام کو حمل قرار پایا، پھر اس کے بعد جو تھے یہود چونکہ کثرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے، اس لیے جبرائیل علیہ السلام حفاظت کے لیے ہمیشہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تھا، اور کیونکہ یہود جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے یہودیوں نے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا تھا۔ اس آیت سے وہی مراد ہے کہ مطلب جو چیز تمہیں پسند نہیں تم اس کا تکبر کرتے ہو، اور تم نبیوں کا بھی قتل کر دیتے ہو، اور مطلب ایک گروہ جو تھا وہ نبیوں کو بھی قتل، اگر تمہاری من پسند کی بات ہو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہارے من پسند کی بات نہ ہو، اس کے خلاف ہو، تو تم کیا کہتے ہیں نبیوں کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ یہاں پہ وہی ذکر ہے۔ وقالو، تو یہودیوں نے کہا، وقالو یہاں پہ جو قالو کا لفظ ہوتا ہے کہا، لیکن یہ یہودیوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وقالو، اور یہودیوں نے کہا، قلوبنا، ہمارے جو دل ہیں، غلفن، ان پر پردہ ہے، بل لعنہم اللہ، بلکہ لعنت کی ان پر اللہ نے، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، فقلیل، تو تھوڑے ہیں، ما، جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں۔ جو یہودی تھے نا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو دل ہے نا ان پر پردہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ان پر جو انہوں نے انکار کیا، مطلب اس لیے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی جو انہوں نے کفر کیا، تو جو تھوڑے تھے ان میں سے کچھ لوگ تھے جو ایمان لائے تھے، ان میں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت تھوڑے تھے جو ایمان لائے تھے۔ ولما، اور جب جاءہم، آئی ان کے پاس، کتاب من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدق، تصدیق کرنے والی، لما، اس کی جو معہم، ان کے پاس ہے، وقانو، اور وہ کہتے ہیں، وقانو، اور وہ تھے، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، فتح طلب کرتے ہو، علی الذین، ان لوگوں پر، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فلما، تو جب جاءہم، آئی ان کے پاس، ما، وہ جسے، عرفوا، وہ پہچانتے، بئس ما، کتنا برا ہے، وہ جو، اشتروا، انہوں نے بیچ دیا، بھی، اس کے بدلے، انفسہم، اپنی جانوں کو، ان کے، یکفروا، وہ انکار کرتے ہیں، بما، اس پر جو، انزل، نازل کیا، اللہ نے، بغین، اپنے حسد کی وجہ سے، ان کے، ینزل، نازل کرتا ہے، من فضلہ، اپنے فضل سے، علی، پر، من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں پر، فباؤ، پس وہ لوٹے، بغضب، اللہ کے غضب کے ساتھ، غضب، علی غضب، غضب پر غضب کے وہ مستحق ہوئے، وللکافرین، اور کافروں کے لیے، عذاب مہین، ذلت والا عذاب ہے۔ انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا کہ اللہ نے جو نازل فرمایا اس کا انکار کر رہے ہیں، اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے، تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔
مطلب وہ یہودی جو کہ دوسرے لوگوں سے کہتے تھے کہ ہماری جو کتاب توریت ہے اس میں ذکر ہے قرآن مجید کا، اللہ تعالیٰ نے ایک نبی نازل کرنا ہے، تو مطلب وہ سارا ذکر دوسروں سے بیان کرتے تھے، اور جب ان پر کتاب نازل ہو گئی تو وہ اس کا انکار کرنے لگے، نبی کو جھٹلانے لگ گئے۔ تو یہ سب ہے اسی آیت میں ہے، اور یہودیوں نے کہا کہ ہم صرف توریت پر ایمان لائیں گے، دوسری جو کتابیں ہیں اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ ان کا جو بولنا ہے، ان کا یہ جو قول ہے وہ کفر ہے۔ تو اس کے ساتھ جو یہ کہا کہ توریت جو ہم پر نازل کی گئی، اس سے حسد جو ہے حسد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اور کتابیں چونکہ ہم پر نازل نہیں کی گئی اس لیے ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو 3 طرح رد فرمایا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ جب اور کتابوں کے حقیقت اور واقعات بھی دلیل سے ثابت ہیں تو پھر اس انکار کی کیا وجہ ہے؟ ہاں، اگر اس دلیل میں کوئی کلام تھا تو اس کو پیش کر کے تشفیع کر لیتے، انکار محض کی آخر کیا وجہ ہے؟ دوسرا وہ کہ جو کتابیں مثلا قرآن مجید توریت جو ہیں وہ سچی ہیں تو اس کے انکار سے تو خود توریت کی تکذیب اور انکار لازم آتا ہے۔ مطلب کہ جب توریت میں قرآن مجید کا ذکر ہے تو پھر اگر وہ قرآن مجید پر ایمان نہیں لا رہے تو اس کا مطلب وہ توریت کو بھی جھٹلا رہے ہیں۔ تیسرے یہ کہ جو انبیاء علیہ السلام کا قتل کرنا تمام آسمانی کتابوں کی روح سے کفر ہے۔ پھر تمہارے گروہ کے لوگوں نے تو کئی انبیاءوں کا قتل کیا ہے جن کی تعلیم بھی توریت ہی کے احکام کے ساتھ خاص تھی، تو تم لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کے بھی قتل کیا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا تو کہ انہوں نے توریت کو بھی جھٹلایا ہے، کیونکہ توریت پر بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہاں پہ یہودیوں کا ہی ذکر ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ پھر ہم آیت نمبر 91 سے سٹارٹ کریں گے۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ آج کے لیے ہی اتنا ہی۔ نیکسٹ پھر ہم ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔